آج کی اس ویڈیو میں ہم پرپز آف لائف یعنی زندگی گزارنے کے مقصد پر بات کریں گے۔ دیکھیے، زندگی کا مقصد یہ دنیا کا سب سے زیادہ کامن کویشچن ہے کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، ٹھیک ہے۔ ویسٹ کی نظر میں پرپز آف لائف اور ہے، اسلام کی نظر میں پرپز آف لائف اور ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف طبقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف ریلیجنز ہیں، ان کی نظر میں پرپز آف لائف اور ہے۔ لیکن یہ پرپز ہے کیا؟ جس طرح ارتھ سورج کے ارد گرد روٹیٹ کرتی ہے، اسی طرح انسان اپنے مقصد حیات یعنی اس کا جو پرپز ہے دنیا میں وہ کیوں آیا ہے، واٹ از ہز پرپز آف لائف، اس کے ارد گرد اس کی پوری زندگی ریوالو کرے گی۔ آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ آج کل ایسے لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے، آج بہت بڑے بلینئرز کو یا ملینئرز کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بل گیٹس سے پہلے کوئی 3-4 بلینئرز کے نام بتائیں تو آپ کو ان کے نام نہیں آتے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو لوگ بھول جاتے ہیں، جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں صرف آج تک انہیں یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ اسلام کے میدان میں دیکھ لیں، آپ ایون کہ نان مسلمس کو دیکھ لیں، آج بڑے فلاسفرز ہیں ہمارے پاس، سقراط ہے، افلاطون ہے، ٹھیک ہے، آج کے موجودہ زمانے کا جیسے نیچے تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فلاسفیز دی تھی دنیا کو، ٹھیک ہے۔ ان کی جو اپنی زندگی تھی نا، وہ ان کی اپنے سیلف سے آزاد تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی روٹی کپڑا مکان ان چیزوں پہ نہیں لگائی۔ اور اسی طرح یہ تو چھوٹی ایگزامپلز ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، کارل مارکس اور یہ نیٹشے ٹائپ۔ بڑی ایگزامپلز میں جب آپ جائیں تو آپ کو بڑے نام ملیں گے، جیسے آپ پڑھتے ہیں اپنی تاریخ میں۔ سب سے پہلے مثال ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے عظیم مثال، جو کہ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس صحابہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم بڑے لوگوں کی مثالیں پڑھتے ہیں، جیسے صلاح الدین ایوبی ہو گئے، محمد بن قاسم ہو گئے، طارق بن زیاد ہو گئے، محمود غزنوی، یہ بڑی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسکالرز علم کے میدان میں دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام شافعی، امام مالک، اس کے علاوہ امام غزالی ہو گئے، امام بخاری، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں ایک خاص مقصد کے لیے وقف کی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ مقصد آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ اپنے سیلف سے آزاد ہوں گے۔ جس بندے کی زندگی کا مقصد صرف روٹی کپڑا مکان تک ہونا، وہ دنیا کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ دنیا کا رول شروع سے ہے، جو بھی مسلمان آیا یا جو بھی نان مسلم، جس نے انسانیت کی خدمت میں لگائی ہے نا، اللہ نے اسے ہی بڑا نام دیا ہے۔ آج لیگیسی ان کی باقی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو جس بادشاہ نے زہر دیا تھا، آج 99.9% لوگوں کو اس کا نام تک نہیں یاد، ایون کہ وہ 3 بر اعظموں کا مالک تھا، لیکن امام ابو حنیفہ کو پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا میں ان کے فالوورز ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی وہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ جو لوگ دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں نا، لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا ارادہ، بھلائی دے کے جاتے ہیں یا اس دنیا کو وقت دے کے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا نام برقرار رکھتا ہے، پھر کتابوں میں انہیں یاد رکھا جاتا ہے۔ اب جس بندے کی زندگی کا مقصد، جیسے آج ہم مٹیریلسٹک دنیا میں جی رہے ہیں، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، یا ایک اور لفظوں میں پیسہ، دولت، عورت، شہرت، ٹھیک ہے۔ اور ہماری مائیں ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ بیٹا تو پڑھ لے، اس کے بعد نوکری کر لے، اس کے بعد تیری شادی ہو جائے گی، بس زندگی، مطلب یہ شروع سے ہمارے دماغوں میں چیز بھری گئی ہے۔ تو جب یہ چیز بھری گئی ہے تب الٹیمیٹلی کیا ہونا تھا کہ ہماری زندگی کے مقصد بھی خراب ہونے تھے۔ آئیڈینٹی کرائسس کا جو ہم کہتے ہیں یہ امت شکار ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے، جو پچھلی نسل آتی ہے وہ اگلی نسل کو تراشتی ہے، یعنی جو پچھلی نسل ہے وہ ڈائریکٹ ڈیپینڈ کرتی ہے اگلی نسل کہ وہ کس طرح کی ہوگی۔ فار ایگزامپل آج جو جین زی ہے، اگر آج کی جنریشن زیادہ تر خراب ہے، اسلام سے دور ہے، تو یہ یہودی سازش اور یہ تو بہت بڑے لفظ ہیں، انہوں نے 20% امپیکٹ کیا ہے، صرف 80% کس نے امپیکٹ کیا ہے؟ وہ والدین نے امپیکٹ کیا ہے، وہ ان کی پیرنٹنگ نے امپیکٹ کیا ہے۔ تو ہماری زندگیوں کے ہمیں مقصد ہی نہیں کلیئر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنے آئے ہیں۔ جب بڑا مقصد ہوگا تب آپ کو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی۔ آج ہم نے پیسے کو آئیڈیالائز کر لیا ہے۔ آج جیسے ایک ہم مٹیریلسٹک دنیا میں جی رہے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ منی کین بائی ہیپینس، کہ جو پیسہ ہے وہ خوشی خرید سکتا ہے۔ آج بڑے موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے، پیسہ خوشی خرید سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پیسے سے آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ ان کی اپنی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کتنے سیلیبریٹیز ہمارے پاس گزرے ہیں، کتنے ایکٹرز ہیں، سنگرز ہیں، وہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ وائی دے کمٹ سوسائڈ؟ کیونکہ ان کے اندر دل کا سکون نہیں ہے، ایون کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بڑے ہالی ووڈ ایکٹرز کی مثالیں، بڑے لوگوں کی مثالیں مل جاتی ہیں،
وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں تھیں، ہمارے پاس بنگلہ تھا، ہمارے پاس شہرت تھی، ٹھیک ہے، وی ہیو ہیڈ اے فین فالوئنگ، ہمارے پاس بہت کچھ تھا، لیکن اندر ہی اندر سکون نہیں تھا. ہمیں یہ دنیا جیسے کھا رہی ہے، اور یہ ملٹیپل، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 2-3 ایگزامپلس دی ہیں، لیکن ہمیں ملٹیپل ایگزامپلز ایسی مل جاتی ہیں اس چیز کی. ایک سنگر تھا بڑا مشہور، آج بھی اس کے یوٹیوب پہ کوئی 40-50 ملین سبسکرائبرز ہیں. وہ آج سے 5-7-8 سال پہلے اس نے ہی ہیڈ کمیٹڈ سوسائڈ، اس نے سوسائڈ کر لی تھی. اس کے پاس پیسہ تھا انتہا کا، اس کے پاس فین فالوئنگ تھی. جب اس کا کانسرٹ ہوتا تھا تو پوری کی پورا مطلب شہر بھر جاتا تھا. میں اس کے گانے بڑے شوق سے سنا کرتا تھا. لیکن آج 6-7 سال ہو چکے ہیں اور اس نے خودکشی کر لی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس سکون نہیں تھا، ان کے پاس دل کا سکون نہیں تھا. اور یہ میں نے ایک مثال دی ہے، آپ کو ہزاروں لاکھوں مثالیں مل جائیں گی. آپ ابھی گوگل کریں کہ دا ٹاپ ایکٹرز اور ٹاپ سیلیبریٹیز اور ٹاپ سنگرز ہو ہیو کمیٹڈ سوسائڈ ان دا پاسٹ 20 اور 30 ایئرس. آپ کو اتنی لمبی لسٹ ملے گی کہ آپ اسکرول کرتے رہ جائیں گے، تھک جائیں گے، لیکن وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے انہی چیزوں کو کامیابی سمجھ لیا تھا. وہ اپنے جسم کو تو فیڈ کر رہے تھے، لیکن جس حد تک وہ خدا سے دور تھے اور اپنے خالق کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے تھے، زنا اور عیاش اور شراب اور یہ وہ، تو گاڑیاں اور نشے اور خواتین اور لڑکیاں، جب اسپرچویلٹی ان کی تباہ ہو گئی تب ان کے پاس کوئی بھی اور آپشن نہیں بچا. اینڈ پہ یہی ہوتا ہے سوسائڈ. اور صرف میں ان کی مثال نہیں دے رہا آپ کو بڑے بڑے، میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کتاب پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ باقاعدہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی مثالیں ملتی ہیں اس کی تاریخ میں کہ بڑے بڑے بزنس مین خودکشیاں کر لیتے ہیں. بڑے بڑے CEO، اسٹاک کمپنیز کے مالک اور بڑے بڑے جو ہے نا فیکٹریز اور چلانے والے، انہوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. ٹھیک ہے، لٹرلی وہ جو اس کا آتھر ہے کتاب کا، وہ لکھتا ہے کہ یہ میرے سارے دوست تھے، ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے اور میٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو پیسہ ہینڈل نہیں کرنا آیا، ٹھیک ہے، ان کے بزنس وغیرہ ڈوب گئے. تو اس نے ملٹیپل مثالیں گنائی کہ میرے فلاں دوست نے خودکشی کر لی، اینڈ دے ور ٹاپ بزنس مین آف دیئر ٹائم. تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیاوی مال اور ترقی اور عیش و عشرت اور شہرت اور دولت، ان چیزوں کو ہم نے آئیڈیلائز کر لیا ہے. اور ان چیزوں کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے. اگر کامیابی پیسے میں ہوتی تو قارون سے بڑا تو کامیاب انسان کوئی تھا ہی نہیں. قارون کا آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون. اس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ ایک اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھا کر پھرتا تھا. امیجن دیٹ، اونٹوں کا اتنا بڑا قافلہ، خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھا کر پھرتا تھا. امیجن دیٹ، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں کیا قرآن میں؟ اگر آپ پڑھیں گے قرآن پاک تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں کیا کہ اس نے ایک کینسر کریٹ کر دیا تھا. ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑے کام کرتا تھا، فرعون کی طرح کہتا تھا میں خدا ہوں، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک کینسر کریٹ کر دیا تھا. وہ اس کے پاس ساری جو ویلتھ تھی وہ اسٹیگننٹ ہو گئی تھی، اور وہ اس کو پروموٹ کرتا تھا باقاعدہ کہ میں کامیاب ہوں اور میرے پاس سارا پیسہ ہے اور یہ وہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین پہ غرق کر دیا. اور یہ ایگزیکٹلی وہ مینٹیلٹی ہے جو آج کیپٹلزم کی ہے. یو نو واٹ کیپٹلزم از؟ کیپٹلزم جب سے یہ آیا ہے تو امیر تر ہوئی جا رہا ہے، غریب تر ہوئی جا رہا ہے. دس از دا سائڈ افیکٹ آف کیپٹلزم. اور ہر بندہ اس سسٹم کا پارٹ بننا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے، اور کبھی بھی پیسہ آیا جتنا ہمارے پاس ہوگا اتنے پہ ہم خوش نہیں ہوں گے کبھی بھی. ایک بہت مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدم کے بیٹے کو، اگر اس انسان کو سونے کی ایک وادی بھی دے دی جائے نا، if he was given a valley full of gold، تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا. اور اگر 2 وادیاں دے دی جائیں سونے سے بھری ہوئی تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز دنیا میں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. یعنی انسان کے پاس جتنا بھی ہوگا نا، انسان نے اس پہ کبھی بھی خوش نہیں ہونا. دس از دا مینٹیلٹی آف اے مین. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا زیادہ آئے گا، اب جس کا مقصد پیسہ ہوگا نا، تو جتنا زیادہ اس کے پاس آئے گا نا، وہ اتنا اور کریو کرے گا، اور اس کو ڈر بھی اتنا لگا رہے گا کہ کہیں میرے سے چھن نہ جائے.
کہیں میرے سے مال نہ چھل جائے, میرا بزنس کولیپس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کو اندر ہی ڈپریشن کھاتی رہے گی. سکون انہیں بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا منی کین پرچیز ہیپینیس. تو جب بڑا مقصد آپ بنائیں گے تو آپ کو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی کہ پیسہ استعمال کہاں پہ کرنا ہے. جب بڑا مقصد آپ بنائیں گے تو پیسہ آپ کے کام آئے گا, پیسہ آپ کے خود پیچھے بھاگے گا. لیکن جب مقصد ہی پیسہ ہوگا تب پیسے سے زیادہ ویلیویبل چیز کوئی ہوگی نہیں. تب آپ پیسے کے پیچھے ساری عمر بھاگتے رہ جائیں گے اور جتنا مرضی آپ کو مل جائے آپ کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے جب پیسہ مقصد ہوگا. لیکن جب مقصد کچھ اور ہوگا, جب مقصد عظیم ہوگا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ظلم سے بھری ہوئی ہے دنیا, اتنے غریب لوگ بھوک کی بیسس پہ مر جاتے ہیں روز, ٹھیک ہے. تو جس بندے کا مقصد بڑے بڑے مقصد ہوں گے, یعنی عبدالستار ایدھی کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں, لیکن ہی از اے لیجنڈری مین, جن کی ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ اس بندے نے ساری زندگی, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایمبولینس میں سویا کرتے تھے باقاعدہ, یعنی اتنا کام کرتے تھے کہ اکثر ایمبولینس میں سو جایا کرتے تھے, یعنی گھر جانے کا مطلب وہ ہی نہیں تھا. اور وہ مطلب ان کی ساری زندگی, اس شخص کی آپ لگا کے دیکھ لیں کہ وہ ساری زندگی لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا رہا ہے اور لوگوں میں دیتا رہا ہے, غریبوں میں دیتا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عظیم لوگ تھے. جب مقصد ہی پیسہ ہوگا تب پیسے سے زیادہ ویلیوبل چیز کوئی نہیں ہوگی. تب دنیا کی ہر ڈسٹریکشن آپ کی نظر میں اٹریکشن بن جائے گی جب آپ کا مقصد پیسہ ہوگا. اور جب پیسہ مقصد نہیں ہوگا آپ کو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی, اس پیسے سے کام کیا کیا کرنے ہیں. یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بڑے عظیم کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ چیک کریں کہ دنیا کی جو میجورٹی ویلتھ ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے. دنیا کی میکسیمم ویلتھ چند لوگوں کے ہاتھ میں مطلب اسٹیگننٹ ہو چکی ہے, اور اس پیسے سے اتنے عظیم کام ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بلینئر جو ہے وہ پورے شہر جو ہیں غریبوں سے بھرے ہوئے وہ امیر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے, اگر پیسے سے کامیابی ہوتی تو قارون تو بہت بڑا کامیاب انسان تھا, رائٹ. قارون سے بڑا تو سکسیزفل انسان کوئی تھا ہی نہیں, لیکن قرآن تو کہہ رہے ہم نے اسے غرق کر کے ڈال دیا. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے ہم نے اسے غرق کر کے رکھ دیا. اور اگر شہرت سے کامیابی ہوتی اور حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون, نمرود, قارون, یہ سارے لوگ, ابو جہل, یہ سارے لوگ تو بہت زیادہ کامیاب تھے. لیکن کامیابی ان سے نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں کی ہمیں مینٹیلٹی کا پتہ ہے. اور آج جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں, بڑے بڑے امیر گزرے ہیں, پیسے والے, بڑے بڑے شہرت والے, آج دنیا انہیں یاد نہیں کرتی. آپ مجھے بتائیں دنیا کن کو یاد کرتی ہے؟ وہ بڑے عظیم لوگوں کو یاد کرتی ہے جو لیگیسی چھوڑ کے گئے اس دنیا میں. آج جو کہتے ہیں نا مولوی فلاں ہیں تو مولوی یہ ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ڈاکٹر اسرار کی امیجن آف ڈیٹ کہ 15 سال ہو چکے ہیں ڈاکٹر اسرار کو دنیا سے گئے ہوئے, اور امیجن ڈیٹ آج دنیا میں انہیں اس طرح سنا جاتا ہے کہ جس طرح وہ ابھی زندہ ہے ہمارے سامنے. یعنی یہ ان کی اتنی بڑی لیگیسی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے کام لے رہا ہے. تو اصل کامیاب لوگ تو یہ ہوتے ہیں. ہم صحابہ کو یاد کرتے ہیں, بڑے بڑے عظیم لوگوں کو یاد کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر آج آپ بلینئر بن جاتے ہیں, آج آپ کے پاس لاکھوں فالوورز آ جاتے ہیں, اگر آج آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, تو آپ کے مرنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ 100 سال بعد آپ کو کوئی نہیں یاد رکھے گا, ٹھیک ہے. لوگ صرف کتابوں میں نام آئے گا, نام کی حد تک بھی شاید نہ رکھیں, آپ کو کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا. دنیا میں بہت پیسے والے لوگ آئے, آج دنیا کسی کو یاد کرتی ہے نہیں. میں دنیا کے سب سے ایک جو عظیم بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, الیگزینڈر دی گریٹ, جس نے پوری دنیا فتح کی تھی, جب وہ when he was on his death bed, جب وہ اپنے مرنے کے قریب تھا نا, تب اس نے پتہ کیا کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں نا میرے ہاتھ جو ہے نا وہ قبر سے باہر رکھنا, جب میں مر جاؤں میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھنا, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جس نے پوری دنیا فتح کی تھی نا, یہ وہ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا فتح کی تھی. میرے بچے دیکھیں, میرے آنے والی نسل دیکھیں کہ اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. ایون دو ہی واز اے نان مسلم, گریک تھا وہ, لیکن چیک کریں کہ اتنے بڑا فلسفہ سمجھا کر گیا ہے وہ. دنیا فتح کرنے کے بعد اپنے ڈیتھ بیڈ پہ وہ یہ بات کر کے گیا ہے کہ میں مر جاؤں نا میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھنا, کہ دنیا دیکھ لے میرا حشر کیا ہوا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بس پیسہ کامیابی, اور جب پیسہ آ جائے تب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے, یہ زندگی یہی زندگی ہے. اس لیے تو قرآن میں بار بار وعیدیں سنائی گئی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تباہی ہے عبد الدینار کے لیے اور عبد الدرہم کے لیے. دینار اور درہم کیا ہوتے ہیں؟ اٹ از اے کرنسی, رائٹ. عبد الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ رحمان کا بندہ. عبد الدینار کا کیا مطلب ہے؟ دینار کا مطلب, دینار کا بندہ, درہم کا بندہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, یعنی جنہوں نے درہم, دینار اور ڈالروں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. آج ہماری نسل بھی یہی ہے, کہتے ہیں منی کین بائی ہیپینس, ڈالرز کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے.
جب پیسہ ہاتھ میں ہوگا تب آپ کو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی، اور دنیا میں آپ عظیم عظیم کام کریں گے اور پیسہ آتا رہے گا. لیکن جب پیسہ دل میں آ جائے گا تب آپ کی مقصد ہی یہ بن جائے گا، تب آپ دنیا میں کوئی کام کر ہی نہیں سکیں گے. کیونکہ جب بھی خرچ کرنے لگیں گے تب آپ کو ہوئے گا، جب پیسے کی ویلیو دل میں ہوگی، او اس سے تو یہ بھی خریدا جا سکتا ہے، میرے پاس سیوک ہے، میں لینڈ کروزر پہ کیوں نہ شفٹ کر جاؤں، یہ پیسے اگر میں لوگوں کو دے دوں گا. میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میں آگے بگاٹی کیوں نہ لے لوں، میں مرسیڈیز کیوں نہ لے لوں. میرے پاس 1 کنال کا گھر ہے، میں 2 کنال کا کیوں نہ بنا لوں. میں اگر غریبوں کا دیتا رہ گیا یہ بچیں گی نہیں میرے پاس. جب پیسے کی ویلیو دل میں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن جب پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا اور اللہ نے دیا ہوگا تب آپ دنیا میں عظیم کام کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہے یا آپ کا کوئی ریفرنس ہے اس میں یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا نہ بھولیے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے جو کانسیپٹ سمجھایا مٹیریلزم کا، کہ آج مٹیریلزم ہمیں کس طرح تباہ کر رہا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ چکا ہوگا. اور پیسے کی ویلیو کیا ہے، پیسے کی ریئل ویلیو کیا ہے، اور وٹ از دا فلاسفی آف مال ان اسلام، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ.